اور ایک سوال ہے کہ حلالہ شرعی طور پر جائز ہے؟ بعض لوگ قرآن کی آیات سے حلالے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ بھائی حلالہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر، دونوں پر اللہ کی پھٹکاریں اور لعنت اترتی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس سے حلالے کا ثبوت نکلتا ہے، تو اللہ اکبر، اللہ ان کو ہدایت دے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا تیسری طلاق کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، تو اس معنی کو جو احناف ہے وہ لے لیتے ہیں حلالے پر، تو یہ غلط ہے۔ اس کا معنی حلالہ تو بنتا ہی نہیں ہے، اس کا معنی تو نکاح صحیح ہے کہ آپ دوسرے مرد سے نکاح کریں جب تک وہ اپنی مرضی کے ساتھ آپ کو طلاق نہ دے دے عورت کو، یا جب تک وہ اس کا خاوند فوت نہ ہو جائے۔ اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد جس پہلے شوہر نے اس کو طلاق دی تھی اس سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، تو اس سے یہ ثبوت نہیں لیا جا سکتا کہ اس سے مراد حلالہ ہے۔ جو حلالہ مراد لیں گے وہ پھر رسول اللہ کی حدیث کو سامنے رکھ لیں، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آج تو حلالے کیمپس بھی بنے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر تو بڑا ہی مسئلہ عروج پہ ہے، جو بڑے بڑے جو اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والے، حالانکہ مفتی ان کے نام کے ساتھ لگانا میں تو سمجھتا ہوں شریعت کی توہین ہے۔ ان کے ساتھ جو مفتی کا لقب لگایا جاتا ہے، اور مفتی صاحب کرتے کیا ہیں، حلالہ کیمپس بنایا ہے، آئیں رجسٹریشن کروائیں، آپ کو سب کچھ بیان کیا جائے گا، اور حلالہ کرنے والا آپ کو مولوی بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہدایت دے ایسے مفتیوں سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو مفتی ہیں یہ مفتی نہیں، یہ مختی ہوں گے، کیونکہ قیامت کے نزدیک یہ علامت یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام اہل علم اٹھا لیے جائیں گے۔ پھر ایسے مفتی پیدا ہوں گے کہ جب آپ ان سے سوال کریں گے بغیر علم کے آپ کو فتویٰ دیں گے، فضلوا وضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور اگلوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔